الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Understand Quran from beginning to end. اس کا الحمدللہ لیول 2 ہے اور سبق نمبر انشاءاللہ آج جو ہم پڑھیں گے وہ 23 ہے. اور آج کے ہم اس سبق میں سورہ ہود کی آیت نمبر 89 سے 123 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں، اس طرح کورس کا تعارف بھی. پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. دیکھیے، ہمارے ہر صفحے کو مختلف اشارات میں تقسیم کیا گیا ہے. پھر ہر اشارے کا اس کے آگے موضوعات ہیں. ایک موضوع ہے، یہ 2 موضوع ہیں، 3 بھی ہیں. اور ہر صفحے کو اس طرح تقسیم کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں کیا ہو، انتہائی آسانی ہو. تو پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. اور پہلے صفحے میں ہماری جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 89 سے 97 تک ہے. جی، بارک اللہ فیکم. آیت نمبر 89 سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، تمہیں مت آمادہ کرے، تمہیں مت ابھارے، شقاقی میری مخالفت، ان یصیبکم یہ کہ پہنچے تمہیں، مثل اس کے ما جو اصابہ پہنچا تھا قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کو، او قوم ہود یا ہود علیہ السلام کی قوم کو، او قوم صالح یا صالح علیہ السلام کی قوم کو. یعنی اے میری قوم کے لوگوں، تم یاد رکھنا کہ کہیں میری مخالفت کر کے یہ نہ ہو کہ تم پر بھی ایسا عذاب آ جائے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، یا ہود علیہ السلام کی قوم پہ، یا صالح علیہ السلام کی قوم پہ. تو دیکھیے یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام. کہ سورہ ہود جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، وہ جاری و ساری ہے. اور اس سے پہلے جو ہمارا سیشن ہوا، جو لاسٹ ہمارا جو سیشن تھا، ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ ہم وہ پڑھ رہے تھے. آج ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انشاءاللہ جو واقعہ ہے وہ بھی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا. یا اس کے بعض جو موضوعات ہیں، جو مضامین ہیں، ان کی طرف ایک نئے انداز سے اشارات بھی ہوں گے. تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں جو ہے میری مخالفت جو ہے اس چیز کی مستحق مت بنا دے کہ تم پہ بھی وہی عذاب آ جائے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا، یا ہود علیہ السلام کی قوم پہ آیا، یا صالح علیہ السلام کی قوم پہ آیا. وما قوم لوط منکم ببعید، وما قوم لوط، اور نہیں ہے لوط علیہ السلام کی قوم، منکم تم سے، ببعید دور. یعنی تم یاد رکھو کہ جو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ تم سے کوئی دور نہیں ہے، مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، اور اسی طرح اعمال کے اعتبار سے تم ان سے کوئی دور نہیں ہو. تمہارے اعمال ان سے ملتے جلتے ہیں. ان کے تباہ و برباد ہونے کی جو جگہ ہے وہ بھی تم سے قریب ہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو.
اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا حکم دیا، کس عمل کی طرف ترغیب دلائی؟ فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور استغفار کرو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، ثم پھر توبو توبہ کرو، الیہ اسی کی طرف استغفار کرو، توبہ کرو، ان ربی بے شک میرا رب رحیم بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ودود اور بڑا ہی محبت کرنے والا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ اب دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا شعیب علیہ السلام کو؟ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، ہم نہیں سمجھتے۔ لیکن نفقہ فقہ سے ہے، فقہ جو ہے لفظ فقہ یا فقہ اسی سے ہے، گہری سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں۔ تو ما نفقہ، ہم نہیں سمجھتے، کثیراً زیادہ، مما اس میں سے جو تقولو آپ کہتے ہیں، یعنی اے شعیب آپ کی جو اکثر باتیں ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں۔ وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لَنَرَاكَ، ہم دیکھتے ہیں تجھے، فینا اپنے درمیان، ضعیفاً کمزور۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا جڑ دی، کیا کہہ دیا شعیب علیہ السلام کو کہ اے شعیب ہم جو ہے نا آپ کو اپنے درمیان بڑا ہی کمزور سمجھتے ہیں، آپ بڑے ہی کمزور ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر آپ کا جو قبیلہ ہے اگر وہ نہ ہوتا، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر جو آپ کا جو قبیلہ ہے وہ نہ ہوتا، آپ کی جو برادری اگر وہ نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے تھے، لَرَجَمْنَاكَ، یقیناً ہم آپ کو رجم کر چکے ہوتے، یعنی ہم نے آپ کو قتل کر دینا تھا، نعوذ باللہ۔ یعنی کیا کہا انہوں نے کہ اگر آپ کی برادری اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا نا تو ہم نے آپ کو قتل کر دینا تھا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، فرمایا کہ آپ ہرگز ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہیں، آپ مغلوب ہیں، آپ ہم پر کسی بھی طرح سے غالب آنے والے نہیں ہیں۔ تو دیکھیے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا؟ پہلی بات انہوں نے کیا کہی کہ اے شعیب آپ جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ماپ تول میں کمی سے ہمیں منع کرتے ہیں، اس سے روکتے ہیں، یہ جو آپ کی باتیں ہیں ان میں سے اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اور دوسرا فرمایا کہ آپ جو ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں، ہم تو آپ کو ہمارے درمیان بڑا ہی کمزور سمجھتے ہیں، آپ کوئی طاقتور نہیں ہیں بلکہ کمزور ہیں۔ اور تیسری بات کیا فرمائی کہ آپ کا جو قبیلہ ہے اگر وہ نہ ہوتی، اگر آپ کی برادری نہ ہوتی تو ہم نے تو آپ کو قتل کر دینا تھا، برادری کی وجہ سے ہم آپ کو چھوڑ لیں، ہم آپ کو قتل نہیں کر رہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور چوتھی بات کیا فرمائی کہ آپ جو ہم پر غالب آنے والے بالکل نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا اپنی قوم کو؟ شعیب علیہ السلام نے یہ جواب دیا، انہوں نے کیا کہا؟ قال، کہا یعنی شعیب علیہ السلام، یا قومی، ہے میری قوم۔ دیکھیے یا قومی تھا، یا یہاں پہ کیا ہے، یہاں سے گر گیا ہے ایک قاعدے کی وجہ سے، تو فرمایا قال، کہا یعنی شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم۔ دیکھیے جو انبیاء ہیں وہ اپنی قوم کے لیے کتنے ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کتنے ہی اپنی قوم پہ مہربان ہوتے ہیں، شفیق ہوتے ہیں، کہ انداز تخاطب دیکھیے کیا فرمایا کہ یا قومی، اے میری قوم، آرہتی، آ یہاں پہ جو ہے شروع والا جو حمزہ ہے یہ استفہام کے معنی سوالیہ ہے، آ کیا، رہتی، میرا راحت، راحت کسے کہتے ہیں، قبیلہ، برادری۔ فرمایا آرہتی، کیا میرا جو قبیلہ ہے، میری جو برادری ہے، فرمایا کہ اعز علیکم، کیا وہ زیادہ جو ہے وہ غالب ہے، علیکم تم پر، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ یعنی انہوں نے کیا فرمایا کہ اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ غالب ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، وَاتَّخَذْتُمْ، حالانکہ تم نے بنا لیا ہے، پکڑ لیا ہے، ہو اس کو، نہیں اللہ تعالیٰ کو، وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور تم نے بنا لی ہے اللہ تعالیٰ کو، وَرَاءَكُمْ، اپنے پیچھے، ظہریاً، ظہریاً اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تم نے پس پش ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو تم نے کوئی حیثیت ہی نہیں دی،
ان ربی بے شک میرا رب بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو محیط احاطہ کرنے والا ہے. بے شک میرا رب جو تم کچھ کر رہے ہو اس کا احاطہ کرنے والا ہے. تمہارے سارے کے سارے اعمال کا احاطہ کرنے والا کون ہے؟ میرا رب. میرا رب تمہارے سارے کے سارے اعمال کا کیا کرنے والا ہے؟ احاطہ کرنے والا ہے. اور دوسرا جواب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دیا؟ فرمایا وَيَا قَوْمِ، پھر فرمایا اے میری قوم، اعملوا تم عمل کرو، عَلَى مَكَانَتِكُمْ اپنی جگہ. اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، یعنی تم نے جو کچھ کرنا ہے تم کرتے رہو، یعنی تمہیں تمہارے اعمال کا جو انجام ہے وہ تمہیں پتہ چل جائے گا. انی عامل، اور انی بے شک میں عامل میں بھی عمل کرنے والا ہوں، میں بھی عامل ہوں، میں بھی عمل کر رہا ہوں. تو تم اپنی جگہ اپنے عمل کرتے رہو، اپنے کام میں لگے رہو، اور میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں. تو دیکھتے ہیں کہ کس پہ آتا ہے پھر عذاب. فرمایا سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے. کیا جان لو گے؟ من یاتیہ، کہ کس پر آنے والا ہے، کہ کون ہے کہ جس پر آئے گا عذاب و عذاب، یخزیہ، کہ وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا. یعنی کون ہے کہ جس پہ رسوا کن عذاب آنے والا ہے. تم بھی اپنے عمل میں لگے رہو، میں بھی اپنے عمل میں لگا رہتا ہوں. ومن هو کاذب، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، کون جھوٹا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. وارتقبوا، اور انتظار کرو. وارتقبوا یہ فعل امر ہے، اور یہ فعل امر ہے، مزید فی ہے. وارتقبوا، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ، رقیب انتظار کرنے والا ہوں. یعنی تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ کس کا انجام جو ہے وہ برا ہوتا ہے اور کس کا انجام اچھا ہوتا ہے، کس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، کس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا. جی آیت نمبر 94 ہے شعیب و مومنین کو نجات. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو کیا، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو ان کو نجات مل جاتی ہے. اور جو کفار ہیں جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا ان کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے. فرمایا کہ ولما، جب جاء آ چکا، امرنا ہمارا عذاب، امر سے مراد کے یہاں پہ عذاب، اور جب ہمارا عذاب آ چکا، نجینا، ہم نے نجات دے دی، ہم نے نجات عطا فرما دی. کس کو؟ شعیباً، حضرت شعیب علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمن جو ایمان لے آئے تھے، معه ان کے ساتھ، برحمت منا، رحمت سے، منا اپنی طرف سے. یعنی جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھی نجات عطا فرما دی، اور جنہوں نے ان کے ساتھ ایمان لایا تھا ان کو بھی اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرما دی. جی اس کے بعد جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے، ان کا حشر کیا ہوا اس کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخَذَتْ، اور پکڑ لیا، الذین، ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا. کس چیز نے پکڑ لیا؟ الصیحۃ، چیخ نے، یعنی انتہائی زوردار چیخ آئی. تو کیا ہوا؟ یہ مجرم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا پھر؟ فَأَصْبَحُوا، بس وہ ہو گئے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں. کیسے ہو گئی؟ جاثمین، اوندے منہ پڑے ہوئے. یعنی ایسی زوردار چیخ آئی کہ جو بھی سنتا گیا اس کے دل اور اس کا دل اور اس کا جگر پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. اور ان کی حالت کیسے تھی کہ وہ اپنے منہ کے بل اوندے پڑے ہوئے تھے. جاثمین، جاثم کی جمع ہے. دیارہم، اپنے گھروں میں، دیار دار کی جمع ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ وہ ایسے ہو گئے کہ گویا کہ وہ مدین میں، وہ جو جگہ تھی، اپنے اس مقام میں کبھی وہ رہے ہی نہیں تھے. فرمایا کہ ان لم یغنوا فیہا، کأن، گویا کہ ایسے، لم یغنوا فیہا، کأن لم یغنوا فیہا، کہ جیسے وہ
ان میں رہے ہی نہیں تھے، کان گویا کہ لم یغنو نہیں وہ بسے تھے، نہیں وہ رہے تھے، فیہا ان میں یعنی ان گھروں میں، دیار میں، دیار دار ان کی جمع مؤنث ہے تو فیہا اس لیے مؤنث لایا گیا، تو فیہا ان میں یعنی گھروں میں۔ پھر اللہ نے فرمایا الا سن لو، یہ جو الا ہے یہ کلمہ تنبیہ ہے، یعنی ہوشیار کرنے کے لیے اور متنبہ کرنے کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے، الا سن لو بعدن لمدین، کہ مدین کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ جو مدین ہے قوم شعیب ہے، ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے لعنت ہی لعنت ہے، ان کے لیے بعدن بعد ہے، دوری ہی دوری ہے، کما جیسے بعیدت ثمود جیسے ہلاک ہوئے سمود، جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی اسی طرح قوم شعیب کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچے، ان گناہوں سے بچ جائیں کہ جن گناہوں میں یہ قومیں پڑی تھیں اور پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت آئی، ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے مختلف جو واقعات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور ان میں ہمارے لیے سبق ہیں، اور جو سورہ ہود ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے واقعات کو اور انبیاء کے قصص کو بیان فرمایا کہ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ سورہ ہود میں کیسے انبیاء کی دعوت کا ذکر ہے۔ دیکھیے کہ خوبصورت انداز میں انبیاء کی دعوت کو کیا کیا گیا؟ پیش کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ کون سا نبی کس قوم کی طرف مبعوث ہوا، کس نبی کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا، اور اس کے بعد کہ نبی نے اپنی قوم کو دعوت کیا دی، نبی نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ وہ کیا دعوت تھی؟ سب سے جو پہلی اور بنیادی جو دعوت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی دعوت تھی، توحید الوہیت کی دعوت تھی، توحید عبادت کی دعوت تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پوجنا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ عبادت کی دعوت کیا تھی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا دعوت ہے کہ اگر اس قوم کے اندر کوئی اخلاقی اگر برائی ہے تو جو نبی ہیں، جو پیغمبر ہیں، اپنی قوم کو اس سے منع کرتے ہیں، اس سے روکتے ہیں، اخلاقی برائیوں سے بھی منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ پھر قوم کا جواب کیا ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، قوم کا جواب، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اگر اس قوم کے اندر کوئی اخلاقی بیماری پائی جائے تو اس اخلاقی برائی کے بارے میں منع کیا جاتا ہے، پھر قوم کا جو جواب ہے وہ کیا رہا اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر نبی کا جواب جو ہوتا ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی اس کے بعد کیا جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر آتا ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر جو 96 ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، کہ بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، اپنی آیات دے کر بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے واضح دلیل دے کر بھیجا۔ آیات سے مراد کیا ہے؟ آیات سے مراد یا تورات ہے یا وہ 9 نشانیاں ہیں، اور سلطان مبین سے مراد کیا ہے؟ سلطان مبین اس سے مراد تورات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات دے کے اور واضح سلطان دے کے، واضح دلیل دے کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ کس کی طرف؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اب کیا ہوا؟ فتبعوا، پس پیچھے لگ گئے، پس انہوں نے اتباع کی، کنہوں نے؟ فرعون کی قوم نے۔ کس چیز کی اتباع کی؟ امر فرعون، فرعون کے حکم کی، فرعون کے معاملے کی انہوں نے اتباع کی، انہوں نے پیروی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمانبرداری نہیں کی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، بلکہ کس کی اتباع کی؟ فرعون کی اتباع کی، فرعون کے معاملے کی پیروی کرتے رہے، یعنی قوم فرعون۔ وما امر فرعون برشید، اللہ تعالیٰ نے فرعون کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ وما امر نہیں ہے امر فرعون کا، فرعون کا جو معاملہ تھا، فرعون کا جو امر تھا وہ نہیں تھا برشید، ہدایت والا، اس کا جو معاملہ تھا وہ رشد والا نہیں تھا، اس کا جو معاملہ تھا وہ ہدایت والا بالکل نہیں تھا۔ اگلے صفحے کی طرف آتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 233 ہے، پارہ نمبر 12 ہے، اور اس صفحے میں جو آیات ہیں 98 سے لے کے 108 تک۔ جی بارک اللہ فیکم۔ آیت نمبر 98 کی طرف ہم آتے ہیں۔ آیت نمبر 98 میں کیا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقدم قومہ یوم القیامت، یقدم وہ آگے ہوگا، یقدم وہ آگے ہوگا۔ دیکھیے قدم یقدم یا قدم یقدم، اس سے مراد ہوتا ہے کہ آگے آگے چلنا، آگے آگے چلنا۔ تو کیا ہوگا کہ یقدم قومہ، کہ وہ یعنی فرعون اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن بھی۔ جیسے دنیا میں وہ اپنی قوم کا رہنما بنا ہوا تھا، اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اپنی قوم کو اپنی عبادت پہ لگایا، فرمایا کہ قیامت کے دن بھی وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا۔ اب کیا کرے گا؟ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، فَأَوْرَدَ، بس وہ ان کو لے جائے گا، بس وہ کیا کرے گا؟ ان کو لے آئے گا، لے جائے گا، ہم یعنی ان کو، یعنی اپنی قوم کو، کس چیز پہ لے جائے گا؟ النار، آگ پر، یعنی وہ آگ پہ ان کو لے آئے گا، آگ میں خود بھی داخل ہوگا اور پھر اپنی قوم کو بھی داخل کرائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے بارے میں فرمایا بئس وہ بئس، اور بڑا ہی برا ہے، الورد، ورد، ورد کسے کہتے ہیں؟ ورد وہ جگہ ہوتی ہے پانی والی کہ جس پہ آیا جاتا ہے، جس پہ لوگ آتے ہیں، پانی کا گاڑ جس کو کہتے ہیں، تو وہ ورد ہے۔ المورود، جس پر پینے کے لیے آیا جائے، یعنی الورد پانی کا گاڑ، المورود جس پر وارد ہوا جاتا ہے، جس پر پینے کے لیے آیا جائے، پینے کے لیے آیا جاتا ہے۔ تو مراد یہاں پہ کیا ہے؟ البئس المورود، الورد المورود النار ہے، آگ ہے، جہنم کی آگ۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ بئس الورد المورود، کہ یہ جو پینے کی جو بری جگہ ہے، یہ جو گھاٹ ہے، یہ بڑا ہی برا ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ یہ آگ کی صفت کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے بڑی ہی بری ہے۔ آگے فرعون اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأُتْبِعُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگا دی گئی ان کے، وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگا دی گئی ان کے، یعنی فرعون کی قوم کے، کیا چیز؟ فی ہذہ، اس میں، یعنی اس دنیا میں، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ کیا چیز پیچھے لگا دی گئی؟ لعنتاً، لعنت، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، وہ یوم القیامتی، اور قیامت کے دن بھی، یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہی لعنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بئس، اور بڑا ہی برا ہے، الرفد، رفد کسے کہتے ہیں؟ انعام کو، عطیے کو، جو بندہ کسی کو بطور انعام دیتا ہے، بندہ کسی کو بطور عطیہ کے دیتا ہے، اس کو رفد کہتے ہیں۔ اور المرفود، جو کسی کو دیا جائے، جو کسی کو دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بڑا ہی برا ہے یہ عطیہ جو کسی کو دیا جائے، یعنی یہ لعنت بطور مذاق کے بیان کیا جا رہا ہے، استہزاء کے ان کے لیے
کہ یہ جو لعنت ان کو دی گئی ہے فرعون کو اور قوم فرعون کو، دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت ہے کہ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی اور قیامت کے دن بھی یہ ایسا رفد ہے، ایسا ان کے لیے عطیہ ہے المرفود کہ جو عطیہ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو لعنت ہے نا، یہ بڑا ہی برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے، بڑا ہی برا عطیہ ان کو دیا گیا، یعنی لعنت۔ ذالک، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ من انباء الغیبی، ذالک یہ من انباء القرى، کہ یہ جو خبریں ہیں بستیوں کی، نقصہ جسے ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، یہ بستیوں کی جو خبریں ہم آپ پر بیان کرتے ہیں۔ اب بستیاں دو قسم کی بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ منہا ان میں سے بعض وہ ہیں، قائم جو کھڑی ہیں، قائم ہیں، یعنی جن کے آثار ابھی تک باقی ہیں، یعنی وہ بستیاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہی سے دوچار کیا، یعنی وہ ظالم قومیں، وہ کفار مشرک قومیں کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی بات کو نہیں مانا، جو اپنے انبیاء پر ایمان نہیں لائے، پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ تو ان بستیوں میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو قائم ہیں، جو کھڑی ہیں ابھی تک، ان کے آثار ابھی تک کیا ہیں، باقی ہیں۔ اور دوسری قسم کی وہ بستیاں حسید، کہ جو کٹ چکی ہیں، جن کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ حسید، دیکھیے حسید، حساد جو فصل کی کٹائی ہوتی ہے، جو کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے جیسے فصل کٹ چکی ہوتی ہے کہ جس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، ایسے ہی بعض بستیاں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ برباد کر دیا، کہ اب ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے، بڑی سبق ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ اگر ہم اس قرآن جو کتاب ہدایت ہے، اس سے اگر ہم ہدایت حاصل کرنے والے اگر بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنے عظیم اور اتنے بہترین انداز میں مختلف قوموں کے جو واقعات بیان کیے، کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، کیسے اللہ کے انبیاء ان کے پاس آئے، اللہ کے انبیاء نے ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے جو اخلاقی بیماریاں، جو اخلاقی گناہ ان کے اندر موجود تھے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے انہیں منع کیا، انہیں روکا، لیکن جب وہ نہیں رکے، جب انہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا، اور جب وہ اپنے کفر اور اپنے شرک پر اڑے رہے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب آیا۔ یہ وہ سبق ہیں، یہ وہ عبرتیں ہیں، یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان بیان کیے ہوئے مختلف اقوام کے واقعات میں ہمیں یہ عبرتیں، یہ سبق اور یہ نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ یہی مقصد ہے کہ ہم ہدایت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں، اور ہم ان قوموں کی طرح نہ بن جائیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ان پر ایمان نہیں لایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 101 میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ اب ان بستیوں کے بارے میں، ان ظالم قوموں پہ جن پہ عذاب آیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، قوم ابراہیم اور مختلف اقوام، قوم شعیب، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا، اور نہیں، ظَلَمْنَا، ہم نے ظلم کیا، ہم ان پر، ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا تھا، وَلَكِنْ، اور لیکن، ظَلَمُوا، انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر۔ ظلموا فعل ماضی ہے، ظلم یظلم اس کا چیپٹر ہے۔ فما اغنت، پس نہیں فائدہ دیا، انہم، ان کو، کس چیز نے فائدہ نہیں دیا انہیں، ان ہلاک ہونے والی قوموں کو، جو ظالم تھی، جو کافر تھی، جو مشرک تھیں، جو اپنے وقت کے انبیاء پر ایمان نہ لانے والی تھیں، فرمایا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کس چیز نے، آلیہتم، ان کے آلیہ نے، ان کے معبودوں نے، آلیہ الہن کی جمع ہے، معبود، ان کے معبودوں نے ان کے کچھ بھی وہ کام نہیں آئے۔ التی، وہ، یدعون، جنہیں وہ پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من شیء، کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے، من دون اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہیں،
کبھی بھی آپ ان پر اعتماد اور ان سے اپنی امید مت لگائیے۔ ساری کی ساری ہماری امیدوں کا جو مرکز ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی معبود بنا رکھے تھے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے سوا، کچھ بھی من شیئن، کچھ بھی، فما اغنت، پس کچھ بھی کام نہ آئے، وہ ان کے معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ کب؟ لما، جب جا آ چکا، امر حکم، ربی کا، آپ کے رب کا، جب آپ کے رب کا حکم آ چکا تو یہ جو معبودان باطلہ ہیں کہ جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، یہ ان کی کچھ بھی کام نہیں آئے۔ وما زادوہم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں انہوں نے ان کو زیادہ کیا، غیر تطبیب، بغیر یعنی نقصان کے علاوہ، تطبیب کے علاوہ، وما زادوہم، نہیں انہوں نے زیادہ کیا، غیر تطبیب، نقصان کے علاوہ، یعنی انہوں نے ان کو خسارہ ہی دیا، ان کے باطل معبودوں نے ان کو خسارہ ہی خسارہ دیا، ان کے کسی بھی کام نہیں آئے۔ جی تو دیکھیے اب اتنی اقوام کا اللہ تعالیٰ نے ان کے قصص کو، ان کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ اب جب سورت کا جب اختتام ہوتا ہے، جب کوئی سورت اختتام پذیر ہونے لگتی ہے تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اس کا خلاصہ آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اخذ ربک، آپ کے رب کی جو اخذ ہے، پکڑ ہے، اخذ کسے کہتے ہیں؟ پکڑ کو، ربی کا، آپ کے رب کی، تو آپ کے رب کی جو پکڑ ہے، جب اخذ، جب وہ پکڑتا ہے، القریٰ، بستیوں کو، جب آپ کے رب کی جو پکڑ ہوتی ہے، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمۃ، اور وہ ظالم ہوتی ہیں، ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو بستیاں ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے بستیوں والے۔ دیکھیے القریٰ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ بستیاں، قریۃ کی جمع ہے، تو بستیاں کیسے ظالم ہوگی؟ وہ تو بے جان ہیں، تو مراد کیا ہوگا؟ بستیوں میں بسنے والے، بستیوں والے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اخذ، پکڑ، ربی کا، آپ کے رب کی، اذا، جب، اخذ، وہ پکڑتا ہے، القریٰ، بستیوں کو، وہی ظالمۃ، اور وہ ظالم ہوتی ہیں، ان، بے شک، اخذہ، اس کی پکڑ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ، علیم، دردناک ہوتی ہے، شدید، بڑی سخت۔ تو یعنی اسی طرح جب آپ کے رب کی پکڑ جو ہوتی ہے، جب آپ کا رب پکڑتا ہے بستیوں والوں کو، کہ جب وہ بستیوں والے کیا ہوتے ہیں؟ ظالم ہوتے ہیں، تو آپ کے رب کی پکڑ بڑی ہی دردناک ہوتی ہے اور بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے ڈرا رہے ہیں کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتا ہے تو ان اخذہ، کہ اس کی پکڑ، علیم، شدید، بڑی سخت ہوتی ہے۔ فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، بڑی ہی نشانی ہے، کس کے لیے؟ لیمن، اس کے لیے کہ جو خوف، ڈرتا ہے، عذاب الآخرتی، آخرت کے عذاب سے، اس میں اس کے لیے بڑی نشانی ہے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ذالک، یہ یوم، ایسا دن ہے کہ مجموع لہ الناس، اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جمع کیا جائے گا اس دن کے لیے، لہو، اس کے لیے، الناس، لوگوں کو، اس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا۔ وذالک، اور وہ یوم، ایسا دن ہے کہ مشہود، کہ جس دن حاضری ہوگی، جس دن کیا ہوگی؟ حاضری ہوگی۔ تو قیامت کے دن کے کتنے نام اس آیت کے اندر ذکر ہیں کہ مجموع لہو،
مجموع کہ جس دن جمع کیا جائے گا، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اور دوسرا نام یوم مشہود ہے، یوم مشہود کہ جس دن حاضری ہوگی، جس دن سب کو حاضر کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا نُؤَخِّرُهُ کہ نہیں ہم اس کو لیٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو مؤخر نہیں کرتے، یعنی قیامت کے دن کو، الا مگر لِأَجَلٍ ایک وقت کے لیے، معدود گنتی کیا ہوا، ایک گنتی کیے ہوئے وقت تک کے لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہم اس کو لیٹ کر رہے ہیں. ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک گنے ہوئے وقت کے لیے. وہ گنا ہوا وقت جب مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ وقت آ جائے گا، وہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی، وہ قیامت کا دن پھر کیا ہوگا، وہ آ جائے گا. اب قیامت کے دن کی مزید جو صفات ہیں اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، کیسا ہوگا قیامت کا دن، کہ یوم کہ وہ دن ہے، یاتی آئے گا، یوم یاتی جس دن وہ آئے گا، لا تکلمو نہیں بات کرے گا، نفس کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسانی جان، کوئی بھی انسان بات نہیں کر سکے گا، الا مگر باذنہ مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ. یہ وہ دن ہے کہ جس دن وہ وقت آئے گا کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے سوا بات نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو تب ہی زبان کھول سکے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اٹھ کے کسی کو بخشوا لے، کوئی زبردستی کسی کو اٹھا کے جنت میں بھیج دے، یا کسی کو جا کے جہنم سے نکال لے، یا کسی کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش کر سکے، کوئی شفاعت کر سکے. نہیں، ایسا ہونے والا بالکل نہیں ہے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی وہی بات کر سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا. جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. فرمایا فَمِنْهُمْ پس منہم ان میں سے بعض وہ ہوں گے، فرمایا کہ شقیٌ جو بدبخت ہوں گے، ان میں سے بعض وہ ہوں گے کہ جو بدبخت ہوں گے، وَسَعِيدٌ اور بعض وہ ہوں گے کہ جو سعادت مند ہوں گے، جو خوش بخت ہوں گے، جو خوش نصیب ہوں گے. تو شقی جو بدبخت وہ کون ہیں، جو جہنم والے ہیں، اور سعید وہ کون ہیں کہ جو جنت والے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فرمایا کہ جو بدبخت ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، جبکہ جو خوش بخت ہیں وہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گے، جنت کے اندر رہیں گے. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ، شَقُوا کہ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ پس وہ آگ میں ہوں گے. جو بدبخت ہیں وہ کہاں ہوں گے، جہنم کی آگ میں ہوں گے. لہم ان کے لیے، فیہا اس میں جہنم کی آگ میں، زفیر و شہیق ان کے لیے کیا ہوگا، چیخ و پکار ہوگی. زفیر و شہیق یہ اکثر گٹھے آتا ہے. ویسے زفیر گدے کی جو ابتدا کی جو آواز آتی ہے، جب وہ آواز نکالتا ہے، جب وہ بھونکتا ہے تو اس کی جو شروع کی جو آواز ہے اس کو زفیر کہتے ہیں. جب انتہا، جب آخر کی آواز ہوتی ہے اس کو شہیق کہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، جب جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ جہنم کے اندر نعوذ باللہ کوئی راحت و سکون تو نہیں پا سکیں گے، بلکہ جہنم کی آگ میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، دہاڑے ماریں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق دہاڑنے کی آوازیں ہوں گی، ان کی چیخ و پکار ہوگی. پھر فرمایا خالدین فیہا وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. نہیں، فیہا یعنی جہنم کی آگ میں. تو جہنم کی آگ، جہنم یہ آگ جو ہے، نار وہ مؤنث ہے اس لیے ہاں مؤنث لایا گیا. ما دامت السماوات والارض جب تک زمین اور آسمان رہیں، جب تک زمین اور آسمان رہیں، جب تک زمین اور آسمان رہیں گے وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے. اس سے کیا مراد، کیا یہ مراد ہے کہ جب زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے تو جہنم کی آگ سے نکل جائیں گے؟ نہیں، بلکہ محاورتاً استعمال کیا گیا ہے. عربی کا محاورہ ہے، محاورہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے تعبیر کرنے کے لیے جب ہمیشگی کو تعبیر کیا جائے
کوئی انسان ہمیشگی کو تعبیر کرنا چاہے کسی بھی معاملے کو، تو وہ کیا دیتا ہے ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین آسمان ہیں، مراد ہے کہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہاں کیا مراد ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، سوائے مگر ما جو شاء چاہے، ربک آپ کا رب، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے، اس سے مراد وہ اہل توحید ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، اہل توحید ہیں کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں چلے گئے۔ اب کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے اور پھر وہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ یہ مراد ہے الا ما شاء ربک، سوائے جو آپ کا رب چاہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ان ربک، بے شک آپ کا رب، فعال، بڑا ہی فعال یعنی کرنے والا ہے، لما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس کے بعد جنتیوں کا ذکر ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، سُعِدُوا، جو خوش بخت رہے، جو خوش بخت تھے، جو سعید تھے، اسی سے سعید لفظ اسی سے ہے، فَفِي الْجَنَّةِ، بس وہ جنت میں ہوں گے، خالدین، ہمیشہ ہمیش کے لیے، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، یعنی رہے وہ لوگ کہ جو خوش بخت تھے یا جو خوش بخت ہیں، وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بھی ما دامت السماوات والارض، جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ عرب محاورے کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ عرب کے اندر ایک تعبیر کا ایک اسلوب تھا، ایک عربی زبان کا ایک اسلوب تھا کہ کسی بھی چیز کو ہمیشگی سے تعبیر کرنا ہو تو اس کے لیے ما دامت السماوات والارض استعمال کیا جاتا تھا۔ جی السلام علیکم، ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے آواز؟ جی 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 اوکے، بارک اللہ فیکم۔ کیا ہو گیا؟ ابھی سلائڈز دیکھیے چل رہی ہیں یا نہیں؟ سلائڈز آگے پیچھے ہو رہی ہیں؟ آگے پیچھے تو نہیں ہوئی سر، جی تو لائٹ تھوڑی بلر بھی ہو گئی ہیں۔ امجد بھائی، سلائڈز آگے پیچھے ہو رہی ہیں؟ جی جی، ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، کیری آن کریں، ابھی جزاک صحیح اللہ۔ ہے؟ جی جی، صحیح ہے، ہو سکے تو شیئر کر کے تو کیری آن کریں۔ شیئر نہیں ہو رہی ابھی؟ مطلب نظر آ رہی ہے تو، لیکن اسکرین اگر شیئر کرنی ہے تو وہ بے شک کر سکتے ہیں آپ۔ باقی آگے پیچھے ہو رہی ہیں، کنٹینیو کریں، جزاک اللہ۔ جی اوکے۔
جی بارک اللہ فیکم. وَأَمَّا الَّذِينَ صُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ کہ صُعِدُوا، کہ جو خوش بخت رہے، جو خوش قسمت رہے، جو سعادت مند رہے، ففی الجنتی، پس وہ جنت میں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے آپ کا رب. تو پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ الا ما شاء ربک کا دیکھیے اس کا تعلق اس سے ہے کہ جو ان سے ہے کہ جو اہل توحید ہیں، جو اہل ایمان میں جو اہل توحید جو فوت ہو گئے اور ان کے گناہ تھے اور وہ جہنم میں ان کا جانا مقدر ہوا، پھر جہنم سے ان کو نکالا جائے گا. جب وہ اپنے گناہوں کی سزا جب بھگت چکے ہوں گے، اس کے بعد ان کو جہنم سے نکال کے، ان کو آگ سے نکال کے، دوزخ کی آگ سے نکال کے ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. تو یہ مراد ہے الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے. پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عطاءً، کہ فرمایا کہ یہ ایسی عطا ہے کہ غیر مجذوذ، کہ جو کٹی ہوئی نہیں ہے، جو غیر مقطوع ہے، مقطوع نہیں ہے، کٹی ہوئی نہیں ہے. یہ نہیں کہ کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی عطا ہوگی کہ جو انلمیٹڈ ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. جی اس کے بعد ہم اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں. آیت نمبر 109 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَكُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس مت پڑیں آپ، فی مریۃ، شک میں، مما، اس سے، جو یعبدو، جو عبادت کرتے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ. یعنی شک میں نہ پڑو جھوٹی عبادت میں، ان کے آباء و اجداد کے شرک سے شک میں مت پڑیں. فلا تکو، پس مت پڑیں، فی مریۃ، شک میں، مما، اس سے، جو یعبدو، جو عبادت کرتے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ. آپ شک میں بالکل نہ پڑیں، یعنی یہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں یہ بالکل باطل ہے، اور ان کا جو شرک ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی ہوئی. پھر فرمایا کہ ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا، مگر، کما یعبدو، جیسی عبادت کرتے ہیں، آباؤہم، ان کے باپ دادا، من قبل، اس سے پہلے. یہ بھی ایسے ہی عبادت کر رہے ہیں کہ جیسے ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں. یہ بھی ایسے ہی عبادت کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ دادا پہلے عبادت کرتے رہے تھے. پھر فرمایا وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لَمُوَفُّوهُم، ہم یقیناً پورا پورا ان کو دیں گے، ان کو یقیناً پورا پورا دیں گے، نصیبہم، ان کا جو نصیب ہے، ان کا جو حصہ ہے، غیر منقوص، بغیر کم کیے ہوئے. یعنی ان کا جو حصہ ہے، ہم جو ہے ان کا جو حصہ ہے، ان کا جو بدلہ ہے، ہم ان کو پورا پورا دینے والے ہیں، غیر منقوص، بغیر نقص کیے ہوئے، بغیر کسی کمی کے. یعنی یہ جو شرک کر رہے ہیں دنیا کے اندر اور غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے ان برے اعمال کا جو بدلہ ہے ان کو بالکل پورا پورا دیا جائے گا، اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یعنی تورات میں اختلاف کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں اختلاف کیا گیا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتَيْنَا، ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب کو، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس اس میں اختلاف کیا گیا، بعض اس پر ایمان لائے، بعض اس پر ایمان نہیں لائے، بعض نے اس کے ساتھ کفر کیا. پھر فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، کلمہ، ایک کلمہ اگر نہ ہوتا، ایک بات اگر نہ ہوتی، سبقت، جو پہلے سبقت لے جا چکی، جو پہلے گزر چکی تھی، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. اگر ایک ایسی بات نہ ہوتی کہ جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سبقت لے جا چکی، تو کیا ہوتا؟ لَقُضِیَ، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم، ان کے درمیان. تو اب کیا ہے کہ مراد اس سے کیا ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اور ہر چیز پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ دی ہے. اگر یہ معاملہ نہ ہوتا کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر کو نہ لکھ دیا ہوتا،
ہر معاملے کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور اس کا ٹائم ایک مقرر کر دیا ہے، اس وقت پہ ہی وہ کام ہونا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا۔ کیا فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا؟ کہ جو مکذبین ہیں، جو جھٹلانے والے، ان کو ہلاک کر دیا جا چکا ہوتا، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو نجات دی جا چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کے سارے کا سارا معاملہ ان کا ختم کر دیا جا چکا ہوتا، چکا دیا جا چکا ہوتا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً یہ لوگ لفی شکن، البتہ یقیناً یہ بڑے شک میں ہیں، منہ، اس سے، یعنی اس قرآن کے بارے میں یہ لوگ بڑے شک میں۔ کیسا شک ہے؟ مریب، بے چین کرنے والا، یعنی بڑے ہی بے چین کرنے والے شک کے اندر یہ لوگ کیا ہیں؟ مبتلا ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، وَإِنَّ، اور یقیناً، کُلًّا، ان سب کے سب کو، لما، جب، یعنی ان سب کے سب کو، جب یعنی کیا مطلب؟ جب آگے عبارت جو ہے وہ حذف ہے، مراد کیا کہ جب ان کا وقت آئے گا، جب ان کا وقت آئے گا نا تو کیا ہوگا؟ لا یوفینہم، لا یقیناً، یوفینہم، یہ جو نون ہے یہ بھی تاکید کا ہے، ضرور پورے کا پورا اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا، ربک، آپ کا رب، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ان کے اعمال برے ہوئے تو ان کا برا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ انہو، بے شک وہ نہیں، اللہ تعالیٰ، بیما، ساتھ اس کے جو یعملون، وہ کرتے ہیں، خبیرون، بڑا ہی خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال سے پوری طرح کیا ہے؟ خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو پورا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پھر حکم دیا کہ ظالموں کی طرف مائل نہیں ہونا ہے، بلکہ استقامت اختیار کرنی ہے اور حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاستقم، پس آپ ثابت قدم رہیں، پس آپ ثابت قدم رہیں۔ دیکھیے یہ جو حکم ہے یہ کس کو ہے؟ یہ جو حکم ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن مراد کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت۔ فرمایا فاستقم، پس آپ ثابت قدم رہیے، کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب، اور جس نے توبہ کی، معک، آپ کے ساتھ، آپ بھی ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی ثابت قدم رہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، ولا تطغوا، اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ ولا تطغوا، اور حد سے مت بڑھو، طغیانی مت اختیار کرو، سرکشی مت اختیار کرو، ولا تطغوا، اور حد سے مت بڑھو۔ استقامت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور حد سے تجاوز کرنے اور حد سے بڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ انہ، بے شک وہ، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے اعمال کو، جو بھی کچھ تم کر رہے ہو، بصیر، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 113 میں ظالموں کی طرف مائل ہونے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ظالموں کی طرف مائل مت ہونا، ظالموں کی طرف مت جھکنا، نہیں تو کیا ہوگا؟ تمہیں آگ چھو لے گی، نہیں تو تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا، وَلَا تَرْكَنُوا، اور مت مائل ہو اور مت جھکو، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا ہے ان لوگوں کی طرف مائل بالکل نہیں ہونا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر کیا ہوگا؟ ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی۔ اگر تم ظالموں کی طرف جھک جاؤ گے، اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو جاؤ گے، مشرکین اور کفار کی طرف اگر تمہارا میلان ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ فَتَمَسَّكُمْ، پس مس کرے گی، چھوئے گی، کم، تمہیں، النار، آگ، تمہیں جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَمَا لَكُمْ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، من اولیاء، کوئی بھی اولیاء،
کوئی بھی مددگار، کوئی بھی حمایتی تمہارا بالکل نہیں ہوگا، ثم پھر لا تنصرون تم بالکل مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ جی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے دن کے کناروں میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، پھر نیکیوں سے گناہوں کا مٹنا اس کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا، قائم کرو نماز اور صبر کرو، یہ اشارہ ہے۔ پھر آگے اس کے موضوعات کتنے، 3 موضوعات ہیں اشارے کے۔ پہلا موضوع ہے کہ دن کے کناروں میں نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پھر نیکیوں سے گناہوں کا مٹنا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، پھر صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 114 ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیجئے طرفی النہار دن کے دونوں کناروں میں، دن کے دونوں کناروں میں آپ جو ہے نماز کو قائم کیجئے۔ دن کے دونوں کنارے اس سے کیا مراد ہیں؟ دیکھیے دن کے جو دونوں کنارے ہیں اس سے مراد فجر اور ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ فجر، ظہر اور عصر کی مراد ہے، فجر اور ظہر اور عصر کی نماز مراد ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی نماز کو قائم کیجئے۔ زلف کس کی جمع ہے؟ زلفتن کی جمع ہے۔ زلف کس کی جمع ہے؟ زلفتن کی جمع ہے۔ اور زلفہ کسے کہتے ہیں کہ دن کے آخری حصے کے قریب اوقات، یعنی دن کے آخری حصے کے قریب جو اوقات ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ مغرب اور عشاء۔ مغرب اور عشاء وہ دن کے جو دن ہوتا ہے، یعنی غروب آفتاب پہ دن مکمل ختم ہو جاتا ہے، طلوع فجر سے دن شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت جو دن ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو دن کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کے قریب کے جو اوقات ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زلف، زلفتن کی جمع ہے۔ اور اس سے مراد کون سی نمازیں ہیں جن کا پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قائم کرنے کا؟ مغرب اور عشاء کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز اس سے مراد ہے، کس سے؟ زلفا من اللیل۔ اور طرفی النہار اس سے مراد فجر، ظہر اور عصر کی نمازیں۔ تو اس ایک آیت کے اندر دیکھیے، ایک آیت کے بلکہ کچھ حصے کے اندر دیکھیے 5 نمازوں کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات کہ بے شک جو حسنات ہیں، بے شک جو نیکیاں ہیں، یذہبن السیئات وہ کیا کرتی ہیں؟ جو سیئات ہیں، جو گناہ ہیں ان کو وہ لے جاتی ہیں۔ جب ایک انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو اور برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ، یعنی نماز کو قائم کرنا، اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ جو چیز ہے یہ ذکرہ، یہ نصیحت ہے للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، ذکر کرنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ ایک نصیحت ہے۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات کہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو اور برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ اگر کسی انسان سے برائیوں کا سرزد ہو جاتا ہے، اگر کوئی انسان گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ نیکیاں کرنا شروع کر دے، جیسے کہ حدیث کے اندر ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا کہ برائی کے بعد نیکی کرو، وہ جو نیکی ہے اس برائی کو مٹا دے گی، اس گناہ کو ختم کر دے گی۔ تو برائیوں کے بعد، گناہوں کے بعد انسان کو چاہے اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو کثرت سے نیکی کرے، نیکی والے اعمال کرے، نیک اعمال شروع کر دے، تو وہ جو نیک اعمال ہیں اس کی برائیوں کو ختم کر دیں گے۔ وَاصْبِرْ پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا۔ تو دیکھیے مکی جو صورتیں ہیں ان کی خصوصیت ہے کہ مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے لیے تسلی ہے اور صبر اور ثابت قدمی کا حکم ہے کہ صبر کیجئے اور تسلی رکھیے اور ثابت قدم رہیے۔ وَاصْبِرْ اور صبر کیجئے فَإِنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع بالکل ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا ضائع نہیں کرتا؟ اجر المحسنین، محسنین کے اجر کو، نیک لوگوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ بالکل ضائع نہیں کرتا۔
آیت نمبر 116 کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی اہل خیر فساد سے کیوں نہ روکے، کہ جو اہل خیر، کچھ ایسے اہل خیر ہوتے پچھلی اقوام میں، پچھلی قوموں میں، کیوں نہ کچھ ایسے اہل خیر ہوئے کہ جو فساد سے روکا کرتے، زمین کے اندر فساد سے روکتے، امر بالمعروف کرتے، نہی عن المنکر کرتے، ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا، پس کیوں نہ ہوئے، فلولا کانا، پس کیوں نہ ہوئے، من القرونی، قرون میں سے، قرون قرن کی جمع ہے اور اس سے مراد پچھلی امتیں ہیں، قرن صدی کو بھی کہتے ہیں، تو مراد کیا ہیں؟ اقوام، لوگ، پچھلی اقوام میں سے کیوں نہ ایسے لوگ ہوئے، من قبلکم، تم سے قبل، کون سے لوگ؟ اولو بقیتن، اولو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصحاب، یعنی والے، بقیتن کچھ بچی کھچی بلائی والے، کچھ اہل خیر، کچھ نیک لوگ کیوں نہ ہوئے، ینہونا، جو روکتے، عن الفسادی، فساد سے، فی الارض، زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جو تم سے پہلے جو قرون گزرے ہیں، جو امتیں گزری ہیں، ان میں سے ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے کہ جو لوگوں کو فساد سے روکا کرتے، جو لوگوں کو فساد سے روکتے، جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے، ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے؟ الا قلیلا، پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یہ کار خیر کرتے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی تھی اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ الا قلیلا، سوائے کچھ کے، ممن، ان میں سے، کہ انجینا، نجات عطا فرما دی تھی، منہم، ان میں سے، ہم، جن کو ہم نے ان میں سے نجات عطا فرما دی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم لوگ تھے وہ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ ظالم جو لوگ تھے، جو ظالمین تھے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ کس چیز کے پیچھے لگے؟ فرمایا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَاتَّبَعَ، اور پیچھے پڑ گئے، الَّذِينَ، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، کہ جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، یعنی عیش پرستی میں، جن چیزوں میں ان کو عیش و آرام دیا گیا تھا، اپنی عیاشی کے اندر وہ اس چیز کے پیچھے لگ پڑے۔ وہ كانوا مجرمین، پھر اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ یہ بڑے مجرم لوگ تھے، وہ كانوا مجرمین، اور یہ مجرم لوگ تھے۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا کہ جو مصلحین ہوتے ہیں، جو اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے آپ کا رب، لِيُهْلِكَ، کہ وہ ہلاک کرے، القریٰ، بستیوں کو، بظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے، بستیوں سے مراد یعنی بستیوں والے ہیں، ان میں بسنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ بستی والے، یعنی بستیوں والے لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا بالکل نہیں ہے۔ وَأَهْلُهَا، اور اس حال میں کہ اس کے جو اہل ہیں، ان بستیوں کے جو اہل ہیں، بستیوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں، مصلحون، وہ اصلاح کرنے والے ہوں۔ جب تک وہ اصلاح کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں۔ تو کب ہلاکت ہوتی ہے؟ کہ جب وہ اصلاح کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ فساد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ خود بھی فسادی بن جاتے ہیں اور اصلاح کرنے والے نہیں بنتے، جب وہ اصلاح کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ہلاکت آ جاتی ہے۔ جی، اس کے بعد ہم اگلے صفحے کی طرف آتے ہیں۔ جی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو کیا بنا دیتا؟ ایک ہی امت بنا دیتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اور اگر چاہتا، ربک، آپ کا رب، لَجَعَلَ،
تو یقیناً بنا دیتا الناس لوگوں کو امتاً ایک امت، واحدتاً ایک، امتاً واحدتاً ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی سارے کے سارے مومن بن جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی مومن بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تک کے لیے تو صرف ایک کلمہ کن کہنا اس کی دیر ہے، تو سارے کے سارے مومن بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون غیب، یعنی مجھے دیکھے بغیر کون مجھ پہ ایمان لاتا ہے، کون کفر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش اس دنیا کے اندر رکھی ہے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، فرمایا وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے سے کیا کرتے رہیں گے؟ اختلاف کرتے رہیں گے۔ الا مگر من رحم ربک، جس پہ اللہ تعالیٰ، جس پہ آپ کا رب رحم کرے، جس پہ آپ کے رب نے رحم کر دیا وہ اس اختلاف سے بچے گا اور وہ سیدھے راستے پہ قائم رہے گا، جس پہ آپ کے رب نے کیا کر دیا؟ رحم کر دیا۔ وَلِذَٰلِكَ، پھر اللہ نے فرمایا اور اسی لیے خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اسی لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش ان کی رکھی ہے۔ اللہ نے سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور شیطان کا راستہ بھی موجود ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ، جو رحمان کے راستے پہ چلنا چاہے اس کے لیے بھی راہیں کھلی ہوئی ہیں، جو شیطان کے راستے پہ چلنا چاہے اس کی بھی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، یہ آزمائش ہے، آزمائش کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب کی بات جو ہے تمت، پوری ہو چکی، وَتَمَّتْ، اور پوری ہو چکی، كَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی بات، آپ کے رب کی بات کیا ہو چکی؟ پوری ہو چکی۔ وہ کون سی بات پوری ہو چکی؟ لَأَمْلَأَنَّ، کہ یقیناً ضرور میں بھروں گا جہنم کو، کس چیز سے؟ من الجنتی، جنوں سے، والناسی، اور انسانوں سے، اجمعین، سب کے سب سے، یعنی آپ کے رب کی بات جو ہے وہ پوری ہو چکی۔ کیا وہ بات؟ کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنوں سے اور انسانوں سے، سب کے سب۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قضاء و قدر ہے، اس میں یہ بات ثبت ہو چکی ہے، یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جنت کے مستحق ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جہنم کے مستحق ہوں گے، جنہوں نے جہنم کے اندر ہی جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ مراد ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ جی آخری آیات کی طرف ہم آتے ہیں، آیت نمبر 120 ہے، اور یہ جو اشارہ ہے اس کے 3 موضوعات ہیں۔ اشارہ کیا ہے؟ کہ رسولوں کے قصوں سے دل کو ڈھارس، اور موضوعات کیا ہیں؟ کہ رسولوں کے واقعات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی۔ دوسرا موضوع ہے کہ کفار تم عمل کرو اور انتظار کرو، ہم بھی عمل کرتے ہیں اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور تیسرا موضوع کہ آسمان و زمین کا جو غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، وَكُلًّا، اور جتنی بھی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، من انباء الرسل، یہ انبیاء کی جو رسول ہیں ان کی جو خبروں میں سے، یہ جو خبریں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ما نثبت به فؤادک، آپ کے دل کو ثابت رکھنا، ما جو نثبت ہم ثابت رکھتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، فؤاد کا آپ کے فؤاد کو، آپ کے دل کو، فؤاد سے مراد کیا ہے؟ دل۔ نثبت، باب اس کا کون سا چیپٹر کون سا ہے؟ علم یعلم تعلیم، باب چیپٹر تعلیم والا ہے، اور ثبت یثبت تثبیت۔ تو دیکھیے دل کی ثابت قدمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں ان کے واقعات اور ان کے قصے، ان کو پڑھنا، ان سے عبرت حاصل کرنا، تو اس سے انسان کا جو دل ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے
یہ مقصد ذکر کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کہ تاکہ آپ کے دل کو ہم اس کے ذریعے ہم ثابت قدم رکھیں، اس کو ثابت رکھیں، پختہ رکھیں۔ وَجَاءَكَ، اور آ چکا ہے آپ کے پاس، فی هذه، اس میں، حاضی سے مراد یہ صورت ہے، اس صورت میں آپ کے پاس آ چکا ہے الحق و حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حق آ چکا ہے، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق کو بیان کر دیا ہے۔ وہ موعظۃ، اور نصیحت ہے، وہ ذکرہ، اور یاد دہانی ہے، للمومنین، اہل ایمان کے لیے، یعنی اس صورت کے اندر حق بھی آ چکا ہے، اس صورت کے اندر موعظہ بھی ہے، اور اس صورت کے اندر اور کیا چیز ہے؟ یاد دہانی بھی ہے، للمومنین، اہل ایمان کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، آیت نمبر 121، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا، تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ جو ہے وہ کام کرتے رہو، اپنے تم کام کرتے رہو، جو میری دعوت ہے تم اس دعوت کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو، اس سے لوگوں کو متنفر کرتے ہو، اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہو، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنا یہ جو شغل ہے یہ جاری رکھو، انا عاملون، اور ہم جو ہیں ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، انا، یقیناً ہم لوگ، عاملون، عمل کرنے والے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ کہ ہم بھی اپنی جگہ، ہم بھی، اور اپنے طریقے اور راستے پہ ہم بھی قائم ہیں، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ہم ان کو نافذ کرنے والے ہیں، ہم اپنے دین پر قائم ہیں، تم اپنے جو معاملات ہیں، جو کفر اور شرک کے معاملات ہیں، تم ان پر قائم رہو۔ وانتظروا، بس تم انتظار کرو، انا منتظرون، یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، یعنی تم بھی، ہم انتظار، وانتظروا، تم بھی انتظار کرو، یعنی تم ہماری عاقبت کا انتظار کرو اور ہم تمہاری جو عاقبت ہے، تمہارے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کا جو غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ اسی کی طرف لوٹایا جائے گا قیامت کے دن، سارے کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فَاعْبُدْهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کو کہ عبادت کرو اسی کی، نہیں اللہ تعالیٰ کی، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پہ توکل کرو، اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی پہ توکل کرو۔ وَمَا رَبُّكَ، اور نہیں ہے آپ کا رب، بِغَافِلٍ، غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ جو تمہارا رب ہے وہ تمہارے اعمال سے بالکل غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ رب جو تمہارا رب ہے تمہارے اعمال سے بالکل غافل نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے الحمدللہ ہم نے جو سورہ ہود ہے وہ الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ ابھی ہم سورہ یوسف کی طرف ہم آتے ہیں، بڑی عظیم صورت ہے، اس صورت کے ہم تعارف کی طرف ہم آتے ہیں۔ صورت کا تعارف کیا ہے؟ دیکھیے کہ یہ جو صورت ہے سورہ یوسف، یہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر 111 آیات ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات کی روشنی میں اصل میں غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر اگر دیکھا جائے تو اسلام کے غلبے کی بشارت ہے، اسلام کے غالب ہونے کی کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ اور اسی مناسبت سے، کیونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یوسف پڑا ہے اور شان نزول کیا ہے، یعنی اس صورت کا جو نزول یعنی نازل ہونے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے کہ کفار مکہ نے یہود کے اشارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور امتحان کے 2 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا ان کا کہ بنی اسرائیل شام سے مصر کس طرح پہنچے، پہلے یہ سوال تھا کہ بنی اسرائیل شام سے مصر کی طرف کس طرح وہ پہنچے، اور ان کا جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل کیا ہے، کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل نبی علیہ السلام سے پوچھو۔ تو انہی 2 سوالوں کے جواب کے لیے سورہ مبارکہ نازل کی گئی۔ قرآن میں
دیکھیے بہت سے قصے تو مذکور ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی بہترین بیان، بہترین قصہ اس کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں ہیں اور جتنی نصیحتیں پائی جاتی ہیں شاید وہ کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں۔ دیکھیے یہ جو قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس قصے میں دین بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے، اس میں توحید کا ذکر بھی ہے، اس میں فقہ کا ذکر بھی ہے، سیرت بھی ہے، سوانح بھی ہیں، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اور سیاحت و حکومت کے رموز بھی ہیں۔ اس صورت کے اندر انسانی جو نفسیات ہے اس کا بھی ذکر ہے، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی موجود ہیں، اور حسن و عشق کی حشر سامانیہ بھی ہیں، اور زہد و تقوی کی داستانیں بھی ذکر ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں انبیاء و صالحین کا تذکرہ بھی ہے، اور ملائکہ و شیاطین کا بھی، جنوں اور انسانوں کا بھی، اسی طرح چوپاؤں اور پرندوں کا بھی ذکر ہے۔ بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی اس صورت کے اندر مذکور ہیں۔ تو کہیں اس صورت کے اندر رائے راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی حیلہ سازی، ان کی مکاری اور حیا باختگی کا بھی تذکرہ ہے۔ اور پوری داستان میں تین جو چیزیں ہیں نا اس صورت کے اندر، جو یوسف علیہ السلام کا جو قصہ جو مذکور ہے قرآن کے اندر سورہ یوسف کی شکل میں، تین چیزیں نمایاں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو دین ہے وہ وہی دین تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور اسی چیز کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کہ جس چیز کی طرف دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے دی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعوت دی، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار، اور دوسری طرف برادران یوسف اور قافلہ تجار، عزیز مصر اور اس کی بیوی، اور جو مصر کی جو عورتیں تھیں اور مصر کے جو حاکم تھے، ان کے کردار کا اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا۔ اور تیسری اور جو سب سے عام جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے۔ اگر اس صورت کا انتہائی مختصر ترین اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہوتا ہے کہ ان اللہ بالغ امرہ، کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جی تو اس صورت کا الحمدللہ ہم نے مختصر تعارف پڑھا، بڑی ہی عظیم صورت ہے۔ پہلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اعلم بمرادی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مراد سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کے معنی اور مراد کا زیادہ علم ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات و آیتیں ہیں الکتاب، کتاب کے، المبین جو بڑی واضح ہیں۔ تو دیکھیے تل کا اشارہ تو دور کا کیا گیا ہے، لیکن جو معنی ہے وہ ہم نے قریب کا کیا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے تل کا لایا گیا ہے کہ وہ آیات، وہ جو آیات ہیں وہ کتاب مبین کی آیات ہیں، وہ آیات کتاب مبین کی آیات ہیں، واضح کتاب کی آیات ہیں۔ اِنَّا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، قرآن عربیًا، عربی قرآن، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، عربی قرآن بنا کر اس کو ہم نے نازل کیا، لعلکم تاکہ تم تعقلون، تم عقل رکھو، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے عربی زبان کے اندر نزول کا جو مقصد بیان کیا وہ کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ نحن ہم، آیت نمبر 3 نحن ہم، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، احسن القصصی، سب سے بہترین بیان۔ قصص دیکھیے مصدر اس سے مراد ہے کس چیز کا؟ وہ بیان کرنا، کس چیز کا؟ بیان۔ تو احسن القصصی سب سے بہترین بیان ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، احسن القصصی سب سے بہترین بیان، سب سے بہترین جو ہے قصہ جو ہم اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، بما
اس میں سے جو اوحینا الیکا ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ھذا القرآن اس قرآن کو، جو اس میں سے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ جو ہم نے وحی آپ کی طرف کی ہے۔ اوحینا یہ کون سا چیپٹر ہے؟ اوحینا یہ اسلم یسلم اسلام والا چیپٹر ہے، ارسل یرسل ارسال، اور لیکن کمزور چیپٹر ہے یہ۔ وَإِن كُنْتَ اور اگرچہ آپ تھے من قبل اس سے پہلے لَمِنَ الغافلین البتہ ان لوگوں میں سے جو تھے جو بے خبر ہیں۔ غافلین مراد یہاں پہ کیا ہے؟ بے خبر تھے، یعنی آپ اس سے پہلے ہماری وحی کرنے سے پہلے، ہمارا آپ کو اس قصے کے بارے میں آگاہ کرنے سے پہلے آپ کیا تھے؟ من الغافلین، لمن الغافلین، آپ یقیناً بے خبر تھے، آپ کو اس واقعے کا بالکل علم نہیں تھا۔ اذ قال یوسف، جی اب یہاں پہ دیکھیے یوسف علیہ السلام اپنا خواب بیان کرتے ہیں اپنے والد سے، اپنے والد محترم کو اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ اذ قال، جب کہا، یاد کرو کہ جب کہا یوسف علیہ السلام نے لیا بھی اپنے والد کو، جب انہوں نے اپنے والد کو کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، اے میرے والد، انی بے شک میں، رأیت میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکبا 11 ستارے، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس اور سورج کو دیکھا ہے، والقمر اور قمر یعنی چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم میں نے دیکھا ہے ان کو، لی اپنے لیے، میرے لیے، ساجدین اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہے تھے مجھے، سجدہ کرتے ہوئے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنا خواب سنایا، انہوں نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا تھا؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور وہ چاند ہے، تو 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کر دیا۔ تو یہ 11 ستاروں سے کیا مراد ہے؟ ان کے 11 بھائی ہیں، ان کے 11 بھائی ہیں، اور شمس و قمر سے مراد کیا ہے؟ سورج چاند ان کے والدین ہیں، یعنی والد اور والدہ، ماں اور باپ، تو یہ شمس و قمر ہیں، سورج اور چاند مراد ہیں۔ اور 11 ستاروں سے مراد کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی۔ جی آج کا آخری صفحہ اس کی طرف ہم آتے ہیں، انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ قال کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، بنیا اصل میں تصغیر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عبدن بندہ، اس سے ہم کہتے ہیں عبیدن چھوٹا بندہ، تو بنیا چھوٹے بیٹے، پیار سے نہیں کہ میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، لا تقصص مت بیان کر، رؤیا کا اپنی رؤیا کو، اپنی خواب کو، رؤیا کسے کہتے ہیں؟ خواب کا تمہاری، لا تقصص مت بیان کرو، رؤیا کا اپنی خواب کو، علی اخوتی کا اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں پر اس خواب کو مت بیان کرو۔ جی فَيَكِيدُ پھر کیا ہوگا؟ پس وہ چال چلیں گے، لکا تمہارے لیے، کیدن کوئی چال چلنا، یعنی اپنی یہ جو خواب ہے یہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان دے بیٹھے ہیں، تمہارے خلاف کوئی چال چلیں، اور ہوا بھی ایسے ہی، آگے انہوں نے چال چلی، انہوں نے تدبیر اختیار کی، انہوں نے نقصان پہنچایا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ ان الشیطان، اگر بے شک شیطان، للانسانی انسان کے لیے ہے، عدو دشمن، مبین کھلم کھلا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو شیطان ہے، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ ان شیطان، یہ بھی بات یاد رکھو کہ جو شیطان ہے وہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اپنی جو خواب ہے وہ کسی کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے ہرگز مت بیان کرو۔ وَكَذَلِكَ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یجتبی کا چن لے گا آپ کو، یجتبی یہ کون سے چیپٹر ہے؟ اختلف یختلف والا چیپٹر، اختلاف یختلف اختلاف، تو اجتبا یجتبی اجتبا، تو کمزور چیپٹر ہے یہ۔ یجتبی فعل مضارع ہے، کا آپ کو، یجتبی چن لے گا وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، کا آپ کو، ربو کا آپ کا رب،
वकज़ालिक और इस तरह यज्तबी का आपको चुन लेगा रब्बुका आपका रब, वयुअल्लिमुका और आपको सिखाएगा, मिन तअवीलिल अहादीस, मिन तअवीलिल अहादीस, तअवीलुल अहादीस में से, यानी बातों की तअबीर। अल अहादीस हदीसुन की जमा है, इससे मुराद बातें हैं, और तअवील कहते हैं ताबीर को, या तावील किसी बात की तह तक पहुंच जाना, ये भी मुराद है। तो तअवीलुल अहादीस का एक मतलब क्या है? ख्वाबों की ताबीर, यानी अल्लाह ताला तुम्हें चुन भी लेगा, यानी नबूवत से सरफराज करेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि अल्लाह ताला इनको नबूवत से सरफराज करेंगे, और फरमाए कि अल्लाह ताला तुम्हें तावीलुल अहादीस का इल्म अता फरमाएगा, ख्वाबों की ताबीर अल्लाह ताला तुम्हें सिखा देगा। दूसरा इसका मतलब ये है कि दूसरे मामलात के अंदर आपको फ़हम व फरासत भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। फिर फरमा वयुतिम्मु और इत्माम करेगा, पूरा करेगा। वयुतिम्मु देखिए ये अस्लम युस्लिमु वाला चैप्टर है, अतम युतिम्मु इत्माम, और वयुतिम्मु और ये फ़ेल मुज़ारे है। नेमत हो अपनी नेमत को अलैका तुम पर, अपनी नेमत को तुम पर क्या करेगा? पूरा कर देगा। व अला आल याकूब और आले याकूब पर भी अपनी नेमत को अल्लाह ताला क्या कर देगा? मुकम्मल कर देगा, तमाम कर देगा, पूरा कर देगा। कमा जैसे, अतम्मा जैसे उसने पूरी की, वो यानी वो नेमत, हा से मुराद क्या? नेमत है, मुअन्नस है इसलिए हा आया है। कमा जैसे, अतम्मा जैसे उसने पूरा किया है उस नेमत को, अला अबवई का आपके दोनों बापों पे। तो दोनों बापों से मुराद यहाँ पे क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। तो देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के परदादा थे, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क्या थे? दादा थे। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको बाप करार दिया है। तो इससे पता चला कि परदादा या दादा को एक इंसान अपना बाप कह सकता है, यानी अपने दादा के बारे में कह सकता है कि मैं उनका बेटा हूँ, परदादा के बारे में कह सकता है कि मैं उनका बेटा हूँ। जैसे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ग़ज़वा हुनैन के मौके पर फरमाया था कि अनन नबीय्यु ला कज़िब, कि मैं नबी हूँ, कोई झूठ नहीं हूँ। अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। हालांकि अब्दुल मुत्तलिब तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या थे? दादा थे। तो अला अबवई, अबवई असल में था अबवैन था, अबुन एक, अब एक बाप, अबवैन दो, तो फिर वो नून गिर गया क्योंकि आगे इजाफत है काफ की तरफ। आपके दोनों बाप, जैसे अल्लाह ताला ने इन्हीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पे अपनी नेमत को मुकम्मल किया, पूरा किया था, मिन कबलू इससे पहले। और वो कौन है? अबवई। अबवई का से मुराद कौन है? ज़िक्र भी है, देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इसहाक़ और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, यानी अल्लाह ताला आप पे भी अपनी नेमत को पूरा करेगा और आले याकूब पर भी, कि जैसे अल्लाह ताला ने अपनी नेमत को पूरा किया था आपके दोनों बाप यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पे। आपके जो बाप हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जैसे उन पे अल्लाह ताला ने अपनी नेमत को पूरा किया, इसी तरह अल्लाह ताला आप पे भी और आले याकूब पर भी अपनी नेमत को तमाम करेंगे। इन्न रब्बका, बेशक आपका रब, अलीमुन जानने वाला, हकीमुन बड़ी ही हिकमत वाला है। जी, इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे कि लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुन लिस्साइलीन, कि यकीनन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में बेशक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों में क्या हैं? आयात हैं, लिस्साइलीन, आयात हैं, निशानियाँ हैं, लिस्साइलीन सवालियों के लिए, सवाल करने वालों के लिए। साइलिन देखिए साइलुन की जमा है। लक़द अलबत्ता तहकीक, काना थी, फ़ी यूसुफ़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में, व इख़्वती और उनके भाइयों में, आयात निशानियाँ, लिस्साइलीन सवाल करने वालों के लिए, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों में सवाल करने वालों के लिए बड़ी ही निशानियाँ थी। इज़ क़ालू, जब उन्होंने कहा, लयूसुफ़ु, यकीनन जो यूसुफ़ है, व अख़ू और उसका जो भाई है यानी बिन्यामीन। अख़ू से मुराद यहाँ पे कौन है? बिन्यामीन, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। बाकी जो 10 भाई थे वो सगे नहीं थे। तो
یہ جو بات ہے بھائیوں نے آپس میں کی، یہ جو 10 بھائی تھے انہوں نے آپس میں کی، اذ قالوا لیوسف، جب انہوں نے کہا، یعنی آپس میں بولے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، آپس میں انہوں نے پلاننگ کی، آپس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ یوسف جو ہیں وہ اخو، اور ان کا جو بھائی ہے یعنی بنیامین، احب، وہ زیادہ محبوب ہے، الی ابینا، ہمارے باپ کی طرف، یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بھائی ہیں وہ ہماری بنسبت ان کے باپ کی طرف زیادہ محبوب ہیں، الی ابینا منا، یعنی ہماری، ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم تو ایک طاقتور ایک جماعت ہیں، ہم جو 10 ہیں طاقتور ہیں، ہم 10 لوگ ہیں، تو یوسف اور ان کے بھائی جو ہیں وہ تو اپنے باپ کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے، تو ان کے دل کے اندر یہ حسد آیا۔ پھر ساتھ فرمایا کہ ان ابانا، کہ بے شک جو ہمارے جو ابو ہیں، ہمارے جو باپ ہیں، لفی ضلال، البتہ وہ یقیناً گمراہی میں ہیں، مبین، بڑی ہی واضح، یعنی ہمارے جو والد ہیں، ہمارے جو باپ ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ان 10 بھائیوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ یقیناً بڑی کھلی گمراہی میں ہیں، تو یہاں مراد ضلال مبین سے مراد ہے بڑی کھلی بھول میں ہیں، وہ بھول کے اندر ہے، بہت بڑی بھول، واضح بھول کے اندر ہیں۔ جی، اب انہوں نے کیا کیا، آپس میں مشورہ کیا جب، تو بعض نے یہ مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور کسی نے یہ مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو دور کسی زمین کے اندر پھینک دیا جائے، اور پھر کیا ہوگا کہ یخل لکم وجہ ابیکم، کہ خالی ہو جائے گا تمہارے لیے تمہارے جو والد ہیں ان کا چہرہ، یعنی یعنی ان کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، اور پھر تم کیا ہوگے، اس کے بعد تم نیک بندے بن جانا، تم اللہ تعالیٰ کے صالحین میں سے ہو جانا۔ تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا اقتلوا یوسف، کہ قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ، او یا اطرحوہ، پھینک دو اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، اردن، کسی زمین میں، یا اسے پھینک دو، یخلو لکم، خالی ہو جائے گا، لکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ، یعنی تمہارے باپ کی ساری توجہ کیا ہو جائے گی، تمہاری طرف ہو جائے گی، یا تو اس کو قتل کر دو، یا اس کو کسی دور زمین میں پھینک دو، وَتَكُونُ، اور تم ہو جاؤ گے، من بعدہ، اس کے بعد، قوماً صالحین، صالحین میں سے، نیک لوگ تم اس کے بعد کیا ہو جائے گے، بن جانا۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ، اور پھینک دو اس کو، فی غیابۃ الجب، کسی گہرے کنویں میں اس کو کیا کر دو، پھینک دو۔ جی، تو جب کسے کہتے ہیں، کنویں کو کہتے ہیں، غیابت سے مراد کیا ہے، گہرائی سے ہے، گہرا کنواں ہے، اس کے اندر، گہرے کنویں کے اندر، اندھا کنواں، گہرا کنواں، اس کے اندر کیا کرو، پھینک دو اس کو۔ یلتقطہ، لے لے گا، بعض السیارتی، کوئی راہ چلتا قافلہ، کیونکہ سیارہ سے مراد موجودہ جو جدید عربی ہے، اس میں سیارہ کسے کہتے ہیں، گاڑی کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ سیارہ سے مراد کیا ہے، قافلہ، کوئی قافلہ جو ہے گزرتے ہوئے، یلتقط ہو، اس کو اٹھا لے گا، اس کو لے لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہی ہو، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو کیا کرو کہ تم اس کو کسی کنویں کے اندر پھینک دو، کسی گہرے کنویں کے اندر، اندھے کنویں کے اندر اس کو پھینک دو، تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی راہ چلتے قافلہ آئے گا، وہ دیکھ لے گا تو اس کو اٹھا لے گا، یعنی تم قتل کا جو بہت بڑا جرم ہے اس سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ تو اب کنویں کے اندر پھینک دو تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ کوئی راہ چلتا قافلہ آئے گا اور ان کو اٹھا کے لے لے گا، پکڑ لے گا، تو یہ ہے کہ قتل سے بچ جائیں گے، موت سے یہ بچ جائیں گے۔ جی، اب کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں یہ انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے پلاننگ کی کہ یوسف کو ہم نے کسی کنویں میں ہم نے پھینک دینا ہے۔ اب وہ اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمیں ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابنا،
اے ہمارے ابو جان، ما لک آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ لا تأمنا کہ آپ اعتبار نہیں کرتے ہم پہ، علی یوسف یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ اور یقیناً ہم اس کے لیے لناصحون ہم البتہ یقیناً ہم کیا ہیں، ہم اس کے خیر خواہ بھی ہیں۔ اے ابو جان آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد بالکل نہیں کر رہے، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو خیر خواہی کرنے والے ہیں، ہم اپنے بھائی کو کیوں نقصان دیں گے؟ ارسلہ بھیجیے ہو اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، یعنی اے ابو جان آپ کل یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتع وہ چر چگ لے گا، کھائے پیے گا، ویلعب اور کھیلے گا، وَإِنَّا اور یقیناً ہم لہو اس کے لیے لحافظون ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، ہمارے ساتھ کھائے پیے گا، اور ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قال کہا انہوں نے انی یقیناً میں، لیحزننی یقیناً مجھے غمگین کرتا ہے یا مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات، کیا چیز، کیا بات، ان تذهبوا به کہ تم اس کو ساتھ لے جاؤ، یعنی تمہارا اس کو ساتھ لے کر جانا یقیناً یعنی کہ مجھے یہ بڑا غمگین کر دیتا ہے، یہ غمگین کر دینے والا ہے۔ وَأَخَافُ اور میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ کہ کھا جائے اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو، الذئب بھیڑیا، اور میں تو یہ ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ اور تم سب کے سب عنہ اس سے یعنی یوسف علیہ السلام سے، غافلون تم کہیں غافل نہ ہو، کہیں تم غفلت میں پڑے ہو، تم اس کو کل ساتھ لے جاؤ، کہیں تم غفلت میں پڑ جاؤ، تم کہیں بھول جاؤ تو کہیں اس کو بھیڑیا آ کے نہ کھا لے۔ قالوا انہوں نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام کے ان 10 بھائیوں نے کیا کہا، لئن اور اگر یقیناً اگر اکل اس کو کھا گیا الذئب بھیڑیا، ونحن عصبۃ اور ہم تو بڑے ہی طاقتور ایک جماعت ہیں، گروہ ہیں، ہم طاقتور جماعت ہیں، اس کے باوجود بھی اگر بھیڑیا یوسف کو کھا جاتا ہے تو انا اذا لخاسرون پھر تو ہم بڑے ہی خسارے میں پڑ جانے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو اس طرح یقین دہانیاں کرائیں، انہوں نے کہا کہ اگر اس کو ہماری موجودگی میں اس کو کیسے بھیڑیا کھا سکتا ہے، ہم ایک طاقتور ایک جتھا ہیں، ہم ایک طاقتور گروہ ہیں، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہماری موجودگی میں اگر پھر بھی بھیڑیا اگر یوسف کو کھا جاتا ہے تو ہم تو بڑے ہی خسارے میں جائیں گے، ہم تو بڑے ہی خسارے والے ہیں۔ یعنی اس طرح انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قائل کرنے کی کوشش کی تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو ہم کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔